بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 80 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات و اصلاحات۔ آج کی اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کیا تھیں۔ آپ نے اس وقت کے جو یہود کے جو دینی حالات تھے اس میں آپ نے کیا اصلاحات کی، آپ کی تعلیمات سے کیا فرق پڑا، اس کی تفصیل۔ پہلے ہم توحید کے بارے میں۔ انجیل متی باب 4 آیت 10 اور 11 میں ہے، پھر ابلیس یسوع کو اونچے پہاڑ پر لے گیا، دنیا کی سب سلطنتوں کی شان و شوکت اسے دکھائی اور کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے کہا، اے شیطان دور ہو جا، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اسی طرح ایک بار یسوع نے فرمایا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی ہے، اور تو خداوند سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ انجیل کی یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور وہی حقیقی معبود ہے۔ اس میں یہ دو آیتیں ہیں، اور دونوں آیتوں میں صاف صاف ایک بار شیطان کا انکار کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف خدا کی عبادت کرنی ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری جگہ دوسری آیت میں فرمایا کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی خدا ہے، اور سارا دل مطلب ہر چیز سے زیادہ خدا سے محبت رکھنی ہے، دل، جان، عقل، طاقت، تمام چیزوں سے زیادہ خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ ذات باری تعالی، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی خدا کی تعلیم دی ہے جو اول و آخر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے صاف نظر آتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، اس سے مخلوقات کی کوئی بھی چیز چھپی نہیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، وہی تمجید اور عزت و قدرت کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے ساری چیزیں پیدا کی، وہ انسانوں کا روز قیامت حساب لے گا۔ یہ تمام آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات کے قائل تھے، اور وہ ان اللہ کی صفات میں سے وہ صفات جیسے سمیع بصیر، قادر مطلق، یہ تمام صفات کے قائل تھے۔ عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہ انبیاء اور رسل کو اپنے نبی و پیغمبر مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور خدا کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ مانتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام نبیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر، رسول اور خدا کے فرستادہ تھے۔ یہ بات قرآن اور انجیل دونوں کی آیات سے ثابت ہے۔ انجیل یوحنا میں ہے، یسوع نے پکار کر کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یہ آیتیں اس بات کی صریح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے، وہ بیٹے نہیں تھے، نئے خود خدا تھے، کیونکہ وہ اگر خود خدا ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ میں خود آیا ہوں، جیسے کہ ہندوازم میں اوتار واد کا تصور ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو وہ میں خود آیا ہوں، نہ کہ کسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ چونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اس لیے ان آیات میں آپ نے کہا کہ جو مجھے قبول کرتا ہے یعنی مجھ پر ایمان لائے گا وہ خدا پر ایمان لائے گا، میرے بھیجنے والے پر ایمان لائے گا۔ تلقین، حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کو توبہ اور استغفار کرنے کی بہت تلقین فرمائی اور کہا، انسان توبہ کے ذریعے ہی اپنے گناہوں کے دھبے کو دھو سکتا ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ ہر نبی نے نجات حاصل کرنے کے لیے ایمان اور خدا کے احکام کو بجا لانے پر زور دیا ہے۔ اسی اصول کی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی۔ آپ نے اعمال صالحہ پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر اس پر عمل کرتا ہے،
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس کے مانند ہے۔ وہ اس آدمی کے مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی، جب رو آئی تو دھار اس گھر پر زور سے گری مگر اسے ہلا نہ سکی، لیکن جو سن کر عمل نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر کو بے بنیاد بنایا، جب دھار اس پر زور سے گری تو وہ فی الفور گر پڑا اور گھر بالکل برباد ہو گیا۔ دین اسلام کی خاصیت یہی ہے کہ یعنی ہمیشہ سے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، دین اسلام ہی، تمام بس شریعتیں بدلتی رہیں۔ تو دین اسلام یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے نجات کا مدار یعنی آخرت میں کامیابی کا مدار ایمان اور خدا کے احکام پر عمل کرنے پر ہی زور دیا۔ سب نے یہ کہا کہ جو آدمی جو خدا کے احکام پر عمل کرے گا اور اس کے بتائے ہوئے اس کی شریعت پیش کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا اور ایمان رکھے گا، سب سے پہلی شرط ایمان ہی کی ہے، ایمان اگر اس کا جس قدر مضبوط ہوگا اتنی جلدی اسے نجات ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیلی انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میری بات سنے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اور کوئی آدمی میری بات سنے اور اس پر عمل کرے یعنی نیک اعمال پر عمل کرے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دونوں کو تمثیلی انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تب تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی گھر بنائے اور اس کی وہ بنیاد مضبوط چٹان پہ رکھے، تو اس گھر پہ کتنی بھی زور کی بارش ہو تو وہ گھر ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ گھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ لیکن اگر کسی نے ایسے ہی بے بنیاد گھر بنا دیا، یعنی چٹان پہ نہیں اس کی بنیاد پڑی اور بس یوں ہی کھڑا کر دیا، تو ہلکی سی دھار بھی اگر آئے گی تو بھی وہ فوراً گر جائے گی۔ تو اعمال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ سنا اور عمل کیا، اس کا مطلب کہ اس نے بنیاد پر عمل کیا اور گھر کی بنیاد جو ہے اس نے چٹان پہ رکھی۔ انجام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گناہ کو جہنم میں دخول کا سبب قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے ریاکار فریسیو، تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی آگ سے کیوں کر بچو گے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا فرشتے بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز لوگ اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ اس میں بتایا گیا کہ گناہ کا سبب جو نتیجہ ہے، گناہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، اور آپ نے صاف صاف گناہ کرنے والوں کو بتایا، یہ جو اس وقت کے جو فریسی تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نبیوں کے قاتل ہو اور ان نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، اور کیونکہ ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ یہ سب گناہ کے کام کرنے اور کرانے والے لوگ ہیں، صاف صاف ان سے کہا کہ تم جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے، یعنی تمہارے جو گناہ ہیں یہ جہنم میں دخول کا سبب ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ جو بدکردار لوگ ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی بادشاہی میں فرشتے ان کو جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، لیکن جو لوگ نیک لوگ ہوں گے، جو راست باز لوگ ہیں، وہ خدا کی بادشاہت میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ تعلیمات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عفو، درگزر، پیار، محبت اور دیگر تمام اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ آپ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ دل کے غریب ہیں جو حلیم ہیں، جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو رحم دل ہیں، جو پاک دل ہیں، جو صلح کراتے ہیں، جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ان اوصاف کے مالک ہیں، جو حلیم کی صفت، راست بازی اور رحم دل، پاک دل، صلح کرانے والے، سچ بولنے والے لوگ، ایسے لوگ جو ان چیزوں ان عادتوں کے حامل ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مبارکبادی پیش کی۔ معاشرتی تعلیمات، مسیح علیہ السلام سے قبل محبت کا پودا مرجھا چکا تھا، آپ نے اسے اسرین و شاداب کیا اور آپ نے معاشرے کی بنیاد محبت پر رکھی۔ انجیل متی باب 5 آیت 21 تا 22 میں قتل نہ کرنے، استہزاء نہ کرنے، انتقام نہ لینے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے،
قرض داروں کو قرض دینے کا حکم دیا۔ آپ نے دشمنوں سے بھی محبت کرنے اور ستانے والوں کو دعا دینے کا حکم دیا۔ زنا سے متعلق آپ نے سختی کرتے ہوئے کہا جو آنکھ اجنبی عورت کی طرف اٹھے اسے نکال کر پھینک دو۔ انجیل متی میں ہی ہے کہ آپ نے والدین کی خدمت کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی بکثرت تعلیم دی، یعنی آپ کی معاشرتی تعلیمات میں والدین کی خدمت، صدقہ خیرات اور اجنبی عورت کی طرف دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دینے کا انجام، اور دشمنوں سے بھی محبت، پڑوسیوں سے محبت، ستانے والوں کے حق میں دعا کرنا اور قتل نہ کرنا، استہزاء نہ کرنا، انتقام نہ لینا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دینا، قرض داروں کو قرض دے دینا، یہ تمام چیزیں آپ کی معاشرتی تعلیمات ہیں۔ موسوی کا تکملہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات توحید، رسالت، درست عقائد، نیز اعمال صالحہ پر مبنی تھیں۔ آپ نے کوئی نیا دین یا نئی شریعت پیش نہیں کی تھی۔ آپ کی دعوت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا تکملہ و تتمہ تھی۔ آپ ہی کا یہ مشہور قول ہے میں احکام موسیٰ کی تک تعمیل کرانے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ ان کی منسوخی کے لیے۔ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے توحید کے بارے میں پڑھا کہ توحید کے بارے میں آپ نے کیا تعلیم پیش کی، پھر صفات باری تعالیٰ کے بارے میں پڑھا، پھر رسالت، پھر توبہ کی تلقین آپ نے کتنی بار کی، کیسے کی، نجات کا مدار آپ نے کیا رکھا، گناہ کا کیا انجام بتایا، اخلاقی تعلیمات آپ نے کیا پیش کی، اور پھر دین اور سماجی تعلیمات آپ کی کیا رہی، اور دین موسوی کا تکملہ آپ کی تعلیمات میں یہ ہے کہ یہ آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں بلکہ دین موسوی کا ہی تکملہ ہے۔